السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس سے پہلے نماز سے متعلق 2 ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں۔ ان ویڈیو میں نے نماز سکھلائی ہے، آپ کو نماز میں کیا صورتیں پڑھی جاتی ہیں، کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ بتلایا ہے آپ کو میں نے، اور اسی طرح نماز کے اندر جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اس کی تلافی ہم کیسے کریں، یہ سب چیزیں بتلائی ہیں آپ کو۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ ویڈیو بھی ہمارا نماز سے ہی متعلق ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہماری نماز امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری 1 یا 2 یا 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، یا ہم نے امام کو صرف قاعدہ خیرہ میں اتحیات میں پایا ہے، تو اب ہم اپنی نماز کیسے پوری کریں گے؟ یہ چیز میں نے پچھلے ویڈیو میں نہیں بتلائی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت نماز جیسے فجر کی نماز 2 رکعت فرض آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ پہنچے ہیں جبکہ امام کی 1 رکعت چھوٹ چکی ہے، امام صاحب نے 1 رکعت پڑھ لی ہے، وہ دوسری رکعت پر کھڑے ہیں، اس صورت میں آپ پہنچے ہیں تو آپ امام کے ساتھ شریک ہو جائیے جس حالت میں پائیں اس کو۔ امام صاحب کو اگر آپ رکوع سے پہلے پا جاتے ہیں، رکوع میں پا جاتے ہیں، تو آپ کو رکعت مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ رکوع کے بعد شریک ہوتے ہیں سجدے میں، یا رکوع سے اٹھنے کے بعد شریک ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو رکعت نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ سجدے میں شریک ہو جائیے تو سجدے کا ثواب آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب سجدے میں پڑے ہیں تو پھر مقتدی انتظار کرتے ہیں ان کے کھڑے ہونے کا، تو آپ سجدے ہی میں چلے جائیے، آپ کو رکعت تو نہیں ملے گی وہ، لیکن آپ کو سجدہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو آپ جب دوسری رکعت آپ کو ملی ہے تو آپ امام کے دوسری رکعت پہ بیٹھنے کے سلام پھیرنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ اپنی 1 رکعت پوری کر لیں گے۔ ویسے ہی پوری کریں گے جس طرح آپ سنت پڑھتے ہیں اپنی، کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ الحمدللہ پڑھیں گے آخر تک ولا تک، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ لیکن اگر ہماری رکعت چھوٹ جاتی ہیں دونوں، تو دونوں رکعتیں بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ مسئلہ ہے جب ہماری 4 رکعت والی نماز کا اور 3 رکعت والی نماز کا، کہ اگر 3 رکعت والی نماز کے اندر ہماری 2 رکعتیں چھوٹ جائیں یا 3 رکعتیں چھوٹ جائیں، اسی طرح 4 رکعت والی نماز کے اندر ہماری 4 یا 2 یا 3 رکعتیں چھوٹ جائیں، تو اس صورت میں ہم کیسے اس کو ادا کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ سمجھیے کہ اگر ہماری 1 رکعت چھوٹی ہے امام کے پیچھے، یا 2 رکعت چھوٹی ہیں، یعنی 2 رکعتیں ہمیں ملی ہیں اور 2 چھوٹی ہیں، یا 1 ملی ہے 3 رکعت والی کی نماز میں، ہمیں صرف آخری والی 1 ملی ہے اور 2 چھوٹ گئی ہیں، تو 2 رکعتیں چھوٹی ہیں ان کو ہم اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اپنی ہم نفل نماز یا سنت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کہ کھڑے ہو جائیں گے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد، اور سلام پھیرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے اور رکوع سجدہ کریں گے، سجدے سے اٹھ کر کے پھر ہم جو ہے اپنی وہی اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ کر کے اتحیات میں بیٹھ کر درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 3 رکعت چھوٹتی ہیں تو 3 رکعت کے اندر ہمیں 3 رکعت کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ 2 رکعت فرض کی جو نماز ہوتی ہے اس میں 2 رکعت کے بعد جو رکعت ہوتی ہیں، چاہے وہ تیسری یا چوتھی ہو، وہ خالی ہوتی ہیں، اس میں سورہ فاتحہ صرف پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی سورت نہیں ملائی جاتی ہے۔ اگر ہماری 3 رکعت چھوٹ گئی ہیں تو جب ہم 3 رکعت اپنی پوری کریں گے تو جو پہلی 2 رکعتیں پڑھیں گے ہم ان میں سورت ملائیں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلی رکعت جو ہوتی ہے اس میں سورت نہیں ملاتے ہیں، پھر آخر والی رکعتوں میں سورت ملاتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ہماری 3 چھٹی ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلی رکعت جو پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے، پھر دوسری رکعت اس پہ بیٹھ جائیں گے تحیات میں، کیونکہ ہماری وہ دوسری رکعت امام کے ساتھ ہم نے 1 پائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس سے کھڑے ہو جائیں گے پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر سورت ملائیں گے، اور پھر تیسری رکعت میں ہم چلے جائیں گے، رکوع سجدہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب چوتھی رکعت ہم پڑھیں گے، یعنی اپنی تیسری رکعت اور پوری ملا کر کے چوتھی رکعت، تو اس رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت نہیں ملائیں گے، رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دھیان رکھیے کہ آپ جب بھی پہلے بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ جب آپ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے، یعنی سب سے آخری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تبھی آپ التحیات کے ساتھ درود شریف اور اس کے ساتھ پھر آپ دعا پڑھیں گے اللہم انی ظلمت نفسی والی، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ آخری رکعت سے پہلے بیچ میں تحیات پہ بیٹھتے ہیں، دوسری رکعت پہ بیٹھتے ہیں، تو اس صورت میں آپ جو ہے صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ نے غلطی سے درود شریف پڑھ بھی لی تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور سجدہ سہو کر کے آپ اپنی نماز درست کر سکتے ہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ، اسی طرح نماز سے متعلق اور دیگر اہم مسائل ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دیے ہیں، اس لیے آپ ضرور ان ویڈیو کو دیکھیں، میں نے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے رکھا ہے۔ ناظرین، تو نماز سے متعلق یہ چیز آپ کو بتانی رہ گئی تھی، سو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔
امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں تک اس کو سینڈ کیجئے۔ السلام علیکم۔